اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ دہل گئے، سہم گئے اور خوف سے لرزاں و ترساں پوچھتے ہیں قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا بد نصیب کون ہے جن کے بارے میں آمنہ کا لخت جگر گویا ہے اور بار بار قسمیں کھا کے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ رہے، آقا نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ اور بھائی پڑوسی، آپ پڑوسی ہیں نا ایک دوسرے کے، آپ تنہا تنہا جنگل میں تو نہیں رہتے ہو نا، آپ کسی نہ کسی کے پڑوس میں ضرور رہتے ہو۔ آپ کے لیے اور پڑوسی مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، اس کو آقا نے فرمایا وہ آدمی صحیح معنی میں مومن کہلانے کے قابل نہیں۔ آپ نے آگے بھی ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، فرمایا وہ آدمی مومن کہلانے کے قابل نہیں جو خود پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی بھوکا پریشان پڑا رہے، عمرے پہ عمرے کرتا ہے، حج پہ حج کرتا ہے، بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے، پڑوس کی اسے خبر نہیں ہے کہ پڑوسی کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، پڑوسی کی بیٹی جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، نکاح کا انتظام نہیں، آپ تھے کہ آگے بڑھتے جا رہے ہو، یاد رکھیے خدا کے یہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے پڑوسی کا خیال کیوں نہیں کیا ہے۔ دور اول میں بھوک کا معاملہ سب سے مقدم تھا، پریشان حال تھے، غریب غربا تھے، کھانے پینے کو بہت کم میسر آتا تھا، اس لیے آپ نے پیٹ بھرنے کا معاملہ مقدم فرمایا، ورنہ حاجتیں جو ضروری حاجتیں وہ سب اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، جو ضروری حاجتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائی پڑوسیوں کا خیال کرنا یہ عین پڑوسیوں کا خیال کیا جائے، ظاہری اعتبار سے آپ کے پڑوسی آپ کے گھر کے سامنے والا بھی ہے، وہ سب سے مقدم وقتی پڑوسی ہے، آپ کے پڑوسیوں کا اگر آپ نے خیال نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی صحیح معنی میں مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو یہ حدیث پاک سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آئی یا نہیں آئی؟ پڑوسیوں کا خیال کریں گے، پڑوسیوں کا خیال کرنا، اگر ہم پریشان ہوں، مثال کے طور پر آپ ایمانداری سے بتائیے پریشان ہم ہوں تو ہم خیال کریں گے یار کوئی ہمارا خیال کر لے، کوئی ہمارے کام آ جائے۔ میں پریشان ہوں، میں سوچوں گا یار میرا کوئی ساتھ دے دے، میرا کوئی ہاتھ پکڑ لے، نہیں کوئی ہاتھ پکڑے گا میرا دل ٹوٹے گا، مجھے احساس ہوگا۔ اس لیے ہم اگر پوزیشن میں ہیں ہمیں اپنے پڑوسیوں کا مکمل خیال کرنا چاہیے، یہ ہے شریعت غرہ، شریعت حقہ۔ آج دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس خوبی کا حامل ہے کہ اس کے پڑوس میں کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم، یہودی ہو یا عیسائی، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اللہ نے اپنے پڑوسیوں کو اور اللہ کے رسول نے اپنے پڑوسیوں کو بہترین نگاہ سے دیکھنے کا حکم فرمایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ کاش کہ یہ روایت اور یہ حدیث پاک جو پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہے ہر آدمی اس کو اپنے لیے آئینہ عمل بنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات اور جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے پڑوسیوں کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ پڑوس کو اچھا رکھا جائے، پڑوس کو۔ اسی وجہ سے تو شریعت نے حکم دیا اور حق دیا ہے کہ اگر کوئی مکان بک رہا ہے اور تمہارا بالکل پڑوسی یا اس مکان میں شریک ہے، رستے میں شریک ہے، منافع میں شریک ہے، اس کا حق ہے کہ پہلے اس سے پوچھو آپ خرید رہے ہو کیوں، تاکہ کوئی غلط پڑوسی یہاں آ کر کے نہ بس جائے اور پوری گلی کے ماحول کو نہ خراب کر ڈالے۔ پڑوسیوں کے لیے یہاں تک ہے کہ بکنے والے مکان کو اگر آپ نے پوچھ